بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم اے پارٹ 1 پولیٹیکل سائنس پیپر 1 ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹ، لیکچر نمبر 6۔ عزیز طلباء و طالبات، میں آپ کو لیکچر نمبر 6 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس لیکچر میں ہمارا موضوع بحث ہوگا میکیاویلینزم۔ اس لیکچر میں آپ نیکولو میکیاویلی کی پولیٹیکل تھیوری کے بارے میں جانیں گے۔ اسی لیکچر کے اندر میں آپ کو میکیاویلی کا تعارف کراؤں گا اور ساتھ ہی ساتھ اخلاقیات، انسانی نیچر اور مذہب کے بارے میں اس کے پوائنٹ آف ویو کو زیر بحث لاؤں گا۔ اور میکیاویلی نے جو حکومت کی اقسام کی درجہ بندی کی اور پرنس کو جو نصیحتیں کی ہیں ان سے بھی آپ کو باخبر کروں گا۔ چلو میں آغاز کرتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ میکیاویلی کون تھا۔ نیکولو میکیاویلی اٹلی کے شہر فلورنس میں 1469 کو پیدا ہوا۔ میکیاویلی کا ایک سیاستدان اور سیاسی مفکر کے طور پر اس کو جانا جاتا ہے۔ میکیاویلی نے اپنی زندگی کا آغاز بطور کلرک کیا اور اس نے حکومت میں بطور سیکرٹری بھی کام کیا اور کئی ممالک میں بطور سفیر بھی کام کیا۔ وہ ایک قوم پرست مفکر تھا، اطالوی تاریخ دان، سیاستدان، سیاسی مشیر، فوجی، لکھاری اور ڈپلومیٹ تھا۔ سیاست اور تاریخ پر اس کی گہری نظر تھی۔ اس نے جدید سیاسی سائنس کی ایجاد میں اپنا کردار ادا کیا۔ اس کا خیال تھا کہ اچھائی کو اچھے یا اخلاقی تصور کے بغیر اپنایا جا سکتا ہے۔ اس کا باپ قانون دان تھا۔ میکیاویلی نے اطالوی لوگوں کو نئی زندگی بخشی اور وہ پہلا شخص تھا جس نے اطالوی زبان کو جدید انداز فکر دیا۔ اٹلی ان دنوں انتشار کا شکار تھا اور مختلف ریاستوں میں سخت تنازعات ہو رہے تھے۔ شہروں میں مختلف گروہوں کی آپس میں جنگ رہتی تھی۔ میکیاویلی نے سیاسی فلسفے کی ساری بنیاد اصول اقتدار پر رکھی۔ ریاست اور چرچ کی جنگ سے میکیاویلی کے تصورات پر گہرے اثرات پڑے۔ فلورنس نے اگرچہ اپنے جمہوری ادارے قائم کر لیے تھے مگر طاقتور میڈیسی خاندان نے اپنی حکومت قائم کر رکھی تھی۔ میڈیسی خاندان نے جمہوریت کی حمایت کرنے پر میکیاویلی کو عبرتناک سزائیں دیں۔ اس حکمران خاندان میکیاویلی کا دشمن تھا۔ میکیاویلی عوامی زندگی میں 1494 میں داخل ہوا۔ یہ سال شدید بحران کا سال تھا۔ میڈیسی اس خوف سے بھاگ گئے تھے کہ چارلس اشتم نیپلز کو فتح کرنے لگا تھا، لیکن اس منصوبے کو اس نے ناکام بنا دیا۔ میکیاویلی نے کمیون کی دوسری وزارت میں اپنا کام شروع کر دیا اور اس نے کئی سیاسی مشن نمٹانے کے لیے بہت دفعہ سفر کیا۔ اس طرح اس کے تجربے میں جنگ، امن اور انسانوں کے بارے میں نالج بڑھتا گیا۔ اس سفر نے میکیاویلی کے سیاسی فلسفے کو بڑھانے میں مدد دی۔ فرانس، اسپین اور انگلینڈ اٹلی کو آگے نہیں بڑھنے دینا چاہتے تھے۔ اس وقت اٹلی کے اندر جو پوپ ہوتا تھا یعنی چرچ کا ہیڈ، وہ کنگ سے زیادہ اپنے آپ کو سپریم مانتا تھا۔ میکیاویلی کے نظریات پر اس وقت کے حالات نے گہرا اثر ڈالا۔ The Medici family had controlled Florence for over half a century before a republic was established. Italy at that time was a highly corrupt society. Church at that time has become a corrupt institution. Church has interfered in politics.
Machiavelli concerned church as the source of all evil in Italy. میکھیولی نے سیاست اور مذہب کو الگ الگ کر دیا تھا. اس وقت اٹلی 5 حکومتوں یا سٹی اسٹیٹ میں بٹا ہوا تھا اور یہ حکومتیں آپس میں لڑتی رہتی تھیں، جس میں وینس، فلورنس، میلان، نیپلز اور پاپائی ریاست شامل تھی. پاپائی ریاست یعنی کنٹرول بائی پوپ. میکھیولی اٹلی کی سٹی اسٹیٹ کو متحد کرنا چاہتا تھا. اس راہ میں چرچ بھی ایک رکاوٹ تھا جو اس کا ذاتی مفاد تھا. اس وقت اٹلی میں چرچ کا کنگ پر دبدبہ تھا. حکمران میڈیسی خاندان چرچ کو ہی اوبے اور فالو کرتا تھا. اس وقت چرچ کرپٹ ہو چکا تھا. مجرم لوگ چرچ میں پیسہ دے کر بے گناہ کہلاتے تھے، جبکہ بے گناہ کو سزا دی جاتی تھی. میکھیولی نے اٹلی کی گمبھیر صورتحال اور اٹلی کا متحد نہ ہونے کا ذمہ دار چرچ کو ٹھہرایا تھا. یعنی اکارڈنگ ٹو ہم چرچ واز سورس آف آل ایول ان اٹالی. میکھیولی نے اس وقت کی سوسائٹی کے جو حالات تھے اس کو انالائز کر کے اپنے نظریات پیش کیے. اس وقت اٹلی یونائٹڈ نہیں تھا. میکھیولی اٹلی کو متحد مستحکم کرنا چاہتا تھا. میکھیولی کے سیاسی نظریات تصورات کو خانہ جنگی نے متاثر کیا. میکھیولی کی کل عمر 58 سال تھی. 1527 عیسوی میں فلورنس میں انتقال کیا. عزیز طلباء و طالبات، میں میکھیولی کی لکھی گئی کتابوں کے بارے میں معلومات دے کر پھر اس کے باقی نظریات کی طرف بڑھوں گا. میکھیولی نے 1513 عیسوی میں اپنی شہرا فاق کتاب دا پرنس لکھی. میکھیولی اس کی یہ کتاب بہت مشہور ہے اور میکھیولی کے پولیٹیکل تھاٹ اس کی کتاب دا پرنس کے 3 باب میں دیے گئے ہیں. یہ کتاب 26 ابواب پر مشتمل ہے، جبکہ اس کے کل 90 صفحات ہیں. یہ کتاب پرنس کے رول اور کوالٹیز کے بارے میں بتاتی ہے. 1521 عیسوی میں ڈسکورسز مقالات شائع ہوئے. میکھیولی اس کے اندر ریاست اور اس کے فنکشن کے بارے میں بتاتا ہے. اس کے علاوہ میکھیولی نے دا آرٹ آف وار، کاسٹریکا، لائف آف کاسٹریکا اور ہسٹری آف فلورنس اور ڈپلومیٹ رائٹنگ بھی لکھی. عزیز طلباء و طالبات، اب میں آگے بڑھتا ہوں. میکھیولی کے نزدیک حکومت کی اقسام. اس کے نزدیک حکومت کی 3 اقسام ہیں. نمبر 1 منارکی، بادشاہت. نمبر 2 اشرافیہ، ارسٹوکریسی. نمبر 3 آئینی جمہوریت، پولیٹی. 3 kind of government as explained by Machiavelli. Number 1 monarchy. Monarchy is the system of government ruled by one man. میکھیولی کہتا ہے کہ ملکی نظم و نسق چلانے کے لیے بادشاہ ضروری ہے، لیکن وہ نزائدہ حکومت کے لیے جبرانہ حکومت کے حق میں ہے. میں یہاں یہ واضح کر دیتا ہوں کہ میکھیولی بادشاہت کا سخت ترین مخالف تھا. نمبر 2 ارسٹوکریسی، اشرافیہ. گورنمنٹ رن بائی فیو چیفس. میکھیولی ڈس لائکس دس گورنمنٹ. نمبر 3 پولیٹی، آئینی جمہوریت. اکارڈنگ ٹو میکھیولی بیسٹ فارم آف گورنمنٹ از پولیٹی. اب میں تجزیہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میکھیولی پرپوزز ڈفرینٹ ٹائپ آف گورنمنٹ فار ڈفرینٹ کنڈیشن. یعنی میکھیولی مختلف حالات کے لیے مختلف اقسام کی حکومتیں تجویز کرتا ہے. میکھیولی کے نزدیک حکومت کی کامیابی کا انحصار طاقت پر ہے. میکھیولی کے نزدیک شرافت کے ذریعہ
اقتدار حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ کامیاب حکمران کو چلاک اور مکار ہونا چاہیے۔ وہ جمہوری نظام حکومت کا بڑا حامی تھا اور جمہوریت کے لیے انقلاب کا حامی تھا۔ عزیز طلباء و طالبات، میکیاولی نے مذہب اور اخلاقیات کو سیاست سے علیحدہ کیا ہے۔ میں اس پر بحث کر کے اس کے باقی افکار کی طرف بڑھوں گا۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کے نظریات میں اس وقت کے حالات نے گہرا اثر ڈالا تھا۔ میکیاولی نے اس وقت کی سوسائٹی کے جو حالات تھے اس کو انالائز کر کے اپنے نظریات پیش کیے۔ میکیاولی سیکولر مغربی مفکر تھا۔ اس کو فادر آف یورپین سیکولرزم اور فادر آف ماڈرن پولیٹیکل سائنس کہا جاتا ہے۔ اس نے سیاست اور مذہب کو الگ الگ کر دیا تھا۔ وہ سیاست میں مذہب کی مداخلت کا مخالف تھا۔ اس کے نزدیک ریاست اور اخلاقیات کا آپس میں کوئی تعلق نہ تھا۔ اس نے انفرادی اخلاقیات کو ریاستی اخلاقیات سے علیحدہ کر دیا تھا۔ میکیاولی کے نزدیک تمام اخلاقی تقاضوں کو ریاست کے مفادات پر قربان کیا جا سکتا ہے۔ ریاست کسی ضابطۂ اخلاق کے تابع نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے کہ اخلاق اور مذہب کو ریاست سے الگ رکھنا چاہیے۔ He was against church because at that time church was corrupt institution and he held church responsible for lack of unity in Italy. He was against the interference by church in politics and not the use of religion by prince. میکیاولی مذہبی اور دنیاوی معاملات میں چرچ کے کردار کے سخت مایوس ہوا تھا۔ اب میں آگے بڑھتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ انسانی نیچر کے بارے میں کیا خیال رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ آپ جانیں گے کہ وہ اپنی کتاب دا پرنس میں پرنس کے رول اور کوالٹیز کیا بتاتا ہے۔ آپ کو پرنس کے فنکشن کے بارے میں بھی آگاہ کروں گا اور میکیاولی نے پرنس کو جو تجاویز دی ہیں وہ بھی بتاؤں گا۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ میکیاولی کے نزدیک ایک ریاست کو کب جنگ کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں کہ میکیاولی کے انسانی نظریات کے بارے میں کیا وہ رائے رکھتا ہے۔ میکیاولی انسان کے بارے میں جو خیال رکھتا ہے اسی حساب سے اپنے نظریات پیش کرتا ہے۔ وہ انسان کو بنیادی طور پر برا سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان خود غرض، جھوٹا، لالچی اور بزدل ہے۔ Fundamental qualities of human nature always remains unchanged according to him. Men are by nature ungrateful, fickle-minded and greedy. انسان اپنے باپ کو آسانی سے بھول سکتا ہے لیکن جائیداد کے نقصان کو نہیں بھولتا۔ انسان کی اس فطرت سے کنفلکٹ اور کمپٹیشن پیدا ہوگا۔ اس ماحول میں ہر کوئی اپنے مفادات حاصل کرنے لگے گا۔ پھر ایک فرد کے لیے یہ صورتحال اس کی بقا اور سیکیورٹی کے لیے خطرہ بن جائے گی اور لا قانونیت ہو جائے گی۔ لا اینڈ آرڈر کو بحال کرنے کے لیے ایک پرنس کی ضرورت ہے اور یہ پرنس ٹیرنٹ یعنی پرتشدد یا ظالم ہوگا۔ دوسرے مفکرین نے زیادہ بحث کی ہے جیسے ارسطو نے کہ ریاست کیا ہے، جبکہ میکیاولی اس بات پر بحث کرتا ہے کہ ریاست کو کیسے چلایا جائے۔ اس نے اپنی کتاب دا پرنس ایڈوائس بک کی شکل میں پیش کی ہے۔ میکیاولی رولر کو اس کتاب میں نصیحت کرتا ہے کہ پاور کو کیسے حاصل کیا جائے گا اور اس کو کیسے برقرار رکھا جائے گا۔ رولر کو اپنی حکومت بچانی ہوتی ہے اور اپنی پاور کو دوام دینے کے لیے وہ اخلاقی اور غیر اخلاقی حربے استعمال کر سکتا ہے۔ چاہے اس کو تشدد کا راستہ اختیار کرنا پڑے تو اس کو
اس سے بھی دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ رولر کو ہر صورت ریاست کی حفاظت کرنی ہے اور اپنی طاقت اور پوزیشن کو بچانا ہے۔ میکیاولی ایک رولر کو اپنی پاور بچانے کے لیے اخلاقیات کو چھوڑ دینے کا کہتا ہے۔ اب میں اس بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اخلاقیات سے مراد ہے کہ اچھا اور برا کیا ہے۔ اچھے اور برے کی تمیز ہمیں مذہب سے پتہ چلے گی۔ میکیاولی کے علاوہ بہت سے مفکرین کہتے ہیں کہ رولر کو اخلاقیات کا دامن تھامنا چاہیے۔ رولر کو اچھا کردار والا اور نیک ہونا چاہیے۔ میکیاولی اس چیز کو مسترد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ رولر اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اخلاقیات چھوڑ دے۔ He can use all type of evil means like cheating, murder, lying for preservation of state۔ میکیاولی کہتا ہے کہ کنگ مارلٹی سے بلند ہوتا ہے، وہ خود قانون کے ذریعے مارلٹی کے اصول بنا سکتا ہے۔ Prince is above morality because he is in the position to create morality by law۔ میکیاولی اس حق میں نہیں ہے کہ اخلاقیات کو بالکل چھوڑ دیا جائے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر کنگ کے اقتدار کو اگر اخلاقیات سے دوام ملتا ہے تو وہ اخلاقیات کا سہارا لے سکتا ہے۔ میکیاولی اخلاقیات کا دوہرا معیار پیش کرتا ہے۔ حکمران نے اپنی پاور کو بچانا ہے تو وہ اخلاقی اور غیر اخلاقی اقدامات کر سکتا ہے۔ اس کے برعکس اگر عام لوگ اپنے خاندان سے جھوٹ بولنے لگیں تو وہ ان کا اتحاد نہیں رہے گا، ان کو اخلاقیات کا سہارا لینا پڑے گا۔ وہ پرنس کو سجیشن دیتے ہوئے کہتا ہے کہ انسان قدرتی طور پر ناشکرا ہے، اس لیے انسان پرنس کی طرف سے کی جانے والی عنایت کو بھول جائے گا، اس لیے پرنس کو اس پر محبت کی بجائے اپنا رعب اور دبدبہ رکھنا چاہیے۔ انسان قدرتی طور پر دھوکے باز ہے، وہ پرنس کو کبھی بھی اپنے مفاد کی خاطر دغا دے سکتا ہے، اس لیے پرنس کو اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ انسان بزدل اور ڈرپوک ہے، انسان کو ان چیزوں کے گم ہو جانے کی فکر لاحق رہتی ہے جو اس کو خوشیاں دیتی ہیں۔ بادشاہ کو انسان کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور لوگوں کو قائل کرنا چاہیے۔ وہ اسی صورت میں محفوظ ہو سکتے ہیں جب پرنس کی حکمرانی کریں۔ Prince should keep an eye on his worker because they may cheat prince to come into power۔ پرنس کے لیے یہ اچھا ہوگا کہ وہ محبت کی بجائے لوگوں پر دبدبہ رکھے۔ ایک دانا پرنس وہ نہیں کرتا جو دوسرے چاہتے ہیں، بلکہ پرنس وہ کرتا ہے جو وہ خود چاہتا ہے۔ Prince should not fear, he should control bad time with courage۔ Machiavelli suggests Prince to give performance to common men or noble because nobles may challenge the prince but the common man has limited aspiration۔ بادشاہ کو لومڑی کی طرح تیز اور چلاک ہونا چاہیے، ضرورت پڑنے پر شیر کی طرح حملہ کرنا چاہیے۔ میکیاولی کے مطابق بادشاہ کو اسی صورت میں رحم دل ہونا چاہیے جب یہ اس کے مفاد میں ہو۔ بیک وقت حکمران کو شیر اور لومڑی ہونا چاہیے، لومڑی جو پچھلے بچھے ہوئے جال سے بچ سکے اور شیر جو حملہ آور بھیڑیوں سے بچ سکے۔ وہ سیاسی کامیابی کو اخلاقی اصولوں کی پاسداری سے زیادہ اہم بتاتا ہے، حتیٰ کہ اقتدار مستحکم رکھنے کے لیے پچھلے حکمرانوں کی نسل تک مٹانے کی ہدایت کرتا ہے۔ وہ ان متنازع خیالات کی حمایت میں بھرپور تاریخی دلائل دیتا ہے اور اس کے مطابق اخلاقیات صورتحال کے تابع ہے اور کامیابی کے لیے اصولوں پر سمجھوتا جائے۔ Machiavelli wants Prince to understand the nature of profession in which he is going to enter۔ Machiavelli suggests that Prince should not try to find goodness in politics۔
politics is not an inspiring field. Prince need to learn how to be bad rather than how to be good. یہ چند مشورے تھے جو میکیاولی نے حکمران کو دیے تھے. میکیاولی جہاں حکمران کو مشورے دیتا ہے وہاں پر حکمران کے آبجیکٹیو یا فنکشن بھی واضح بتاتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میکیاولی نے حکمران کے فنکشن یا گول کیا بتائے ہیں. نمبر 1، پرنس کو لوگوں کی حفاظت کرنی چاہیے، ان کی زندگیوں اور جائیداد کی حفاظت کرنی چاہیے. نمبر 2، اسے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے. نمبر 3، اسے اپنی سرزمین سے محبت کرنی چاہیے. نمبر 4، حکمران کو اپنی ریاست، اپنی پوزیشن اور پاور کی ہرگز حفاظت کرنی چاہیے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ حکمران کی دوسری ریاستوں کے ساتھ کیسا رویہ اپنانے کی تلقین کرتا ہے. میکیاولی پرنس کو کہتا ہے کہ ضرورت پڑنے پر اسے لڑائی بھی کرنی چاہیے. پرنس شوڈ آلویز بی پریپیئرڈ فار وار. میکیاولی تشدد کو بھی سپورٹ کرتا ہے. سرحدوں کو پھیلانے کے لیے پرنس جنگ بھی کر سکتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ریاست کی اپنی آرمی اپنے شہریوں پر مشتمل ہونی چاہیے، کرائے والی آرمی نہیں رکھنی چاہیے. میں نے میکیاولی کے نظریات بڑے آسان الفاظ میں آپ کے سامنے رکھے ہیں. اب ایگزام میں آپ سے سوال اس تھیوری میں سے پوچھا جاتا ہے. اب سوال پوچھنے والے کا انداز یا الفاظ اپنے ہوتے ہیں. اگر آپ کو کسی مفکر کی پوری تھیوری پر عبور حاصل ہے تو آپ اس کا بہترین جواب دے سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ سے پوچھا جائے کہ میکیاولی پرنس کو کیوں کہتا ہے کہ اس کی عوام کو اس سے خوفزدہ رہنا چاہیے، اس کا جواب آپ جان سکتے ہیں کہ میکیاولی نے انسانی نیچر کے بارے میں کیا تبصرہ کیا ہے. پھر ایک اور سوال لیتے ہیں کہ میکیاولی نے مذہب، اخلاقیات اور سیاست کو کیوں علیحدہ علیحدہ کیا، یا سیاست کا اخلاقیات اور مذہب سے تعلق ختم کیا. اس کا جواب بھی موجود ہے کہ اس وقت اٹلی کے جو حالات تھے میکیاولی کے نظریات پر اثر ڈالا. ان نظریات نے اور چرچ کے کردار سے میکیاولی بہت مایوس تھا. بس اسی پر میں اپنے لیکچر کا اختتام کرتا ہوں.